नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरतुत तग़ाबुन 18 आयत हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत तग़ाबुन शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये सूरत जो है सूरह मुनाफ़िक़ून के बाद आ रही है, और सूरह मुनाफ़िक़ून में निफाक का जिक्र था, जो कि इंसान का बातिनी पहलू है, मनफी पहलू है बातिन का, जबकि इसका मस्बत पहलू ईमान है। सूरह मुनाफ़िक़ून में जिस तरह निफाक का जिक्र है, इसी तरह सूरत तग़ाबुन में ईमान का जिक्र है, जो कि उसका ऑपोजिट है। ये दोनों सूरतें इकट्ठी आई हैं और एक तरह से अल्लाह ताला ने तस्वीर के दोनों रुख हमें दिखा दिए हैं, मुनाफ़िक़त भी और ईमान भी। मुसब्बिहात में से है, इसका आगाज़ भी अल्लाह की तस्बीह से ही होता है। मुज़ारे का सीगा है युसब्बिहु, तस्बीह बयान करती है या करेगी, दोनों तराजिम आते हैं मुज़ारे में। लिल्लाही, अल्लाह की, मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, हर वो चीज़ जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है। कितनी तकरार के साथ यही बात अल्लाह ताला बार बार फरमा रहे हैं कि ज़मीन और आसमान की हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, तो फिर इंसान क्यों ना करे। किस अल्लाह की? लहुल मुल्क व लहुल हम्द, उस अल्लाह की जिसके लिए ही है बादशाहत और उसी के लिए है सब की सब तारीफ। हर चीज़ उसकी तारीफ कर रही है, जो बादशाह है। कुल कायनात की बादशाहत भी उसी की है और हर तरह की तारीफ का मुस्तहिक भी वही है। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज़ पर कादिर है। हुवल्लज़ी, वही है जिसने खलका को, तुम्हें पैदा किया। फमिनकुम काफिरुन, तो तुम में से कोई काफिर है। वमिनकुम मोमिनुन, और कोई मोमिन है। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, और अल्लाह उसको जो के काम तुम करते हो बसीर, देखने वाला है। तुम्हारे हर अमल को वो खूब देखने वाला है। तमाम इंसानों को उसने पैदा किया, और फिर पैदा करने के बाद हक तो ये था कि जिस अल्लाह ने पैदा किया उसी खालिक का शुक्रगुजार बन के उसी को सजदा किया जाए, उसी की बंदगी की जाए, उसी के सामने झुका जाए और उसी को अपना माबूद माना जाए। लेकिन बहुत से इंसान अल्लाह के मुनकर हैं, नाफरमान हैं, उसके साथ कुफर करते हैं। बहुत से लोग उस पर ईमान लाते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को दीन फितरत पे पैदा किया है। एक जगह पे आता है फितरत अल्लाही फतर नासा अलैहा। फिर उसके बाद फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, उसमें हर तरह की, दोनों तरह की सरिश्त डाल दी है। फिस्को फजूर भी और तकवा भी। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा, ये अब इख्तियार इंसान को अल्लाह ताला ने दे दिया है, उसकी मर्जी व मंशा पे छोड़ दिया है। वमिनकुम मोमिनुन फमिनकुम काफिरुन वमिनकुम मोमिनुन, कोई तुम में से मान जाते हैं अल्लाह की बात और कोई कुफर पे अड़े रहते हैं। तो यही बात यहाँ भी बताई गई है। और अल्लाह हर काम को, जो काम भी तुम कर रहे हो वो देख रहा है। मतलब ये इसका ऐसे ही है कि जैसे कोई शख्स किसी को मुलाजिम रखता है, वो कहता है ठीक है मैं देखता हूँ कि तुम क्या करते हो। देखने से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि बस नजर से देखना, इसका मतलब है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे एक एक अमल से वो वाकिफ है। मुलाजिम रखने के बाद कोई शख्स, कोई मालिक, बज़ाहिर तो ये एक फिक्रा अगर वो बोलता है मैं देखता हूँ, तो पूछे ना कि आपने मुझे परमानेंट रख लिया है या मुझे थोड़े टाइम के लिए आपने रखा है, वो कहते हैं अभी देखते हैं अब क्या करते हैं। तो इसी तरह अल्लाह भी पैदा करने के बाद देख रहा है कि मेरे बंदे क्या कर रहे हैं, और एक दिन जाना तो उसी के पास है। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, जो कुछ तुम कर रहे हो उसे देख रहा है।
एक तरह की ना इस सेंटेंस में, इस फ़िक्रे में, इस आयत में एक वईद भी है। यानी अल्लाह एक-एक इंसान के दिल से वाकिफ़ है, उसके ईमान से वाकिफ़ है। एक-एक इंसान की एक-एक हरकत को देख रहा है और वक़्त आने पे सबसे फिर वो निमट ले। और इसमें एक तरह का बशारत का पहलू भी है कि जो उसके शुक्रगुज़ार होंगे, उनको भी वो देख रहा है। उन्हें फिर इनामों इकराम से नवाज़ेगा। खलक़स समावाति, उसने पैदा किया आसमानों को, वल अर्ज़ और ज़मीन को बिलहक़्क़ि, हक़ के साथ, वसव्वरकुम, और उसी ने तुम्हें सूरतें दी, तुम्हारी सूरतें बनाई। फ़अहसन सुवरकुम, तो बहुत ही उम्दा सूरतें बनाई। अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को हक़ के साथ पैदा किया, यानी कायनात उसने बेमकसद नहीं बनाई। वमा खलक़्ता हाज़ा बातिला, ये अबस नहीं बनाई, बल्कि ये एक बहुत बामकसद और नतीजा खेज तख्लीक है उसकी। और इंसान जो है वो उसकी तख्लीक की मेराज है। चुनांचे कायनात की तख्लीक के जिक्र के बाद खास तौर पर अल्लाह ताला ने इंसानी तख्लीक का जिक्र किया कि अल्लाह ताला ने इसे खास तौर पर फ़अहसन सुवरकुम, अगर देखा जाए इंसानी ढांचे की साख, जिस्म की बनावट, चेहरे के खद्दो-खाल, एक एक उज़्व जो है इंतहाई मुतनासिब और दीदा ज़ेब। अल्लाह की सन्नाई पता चलती है। अल्लाह ने कितना इंसान को खूबसूरत बनाया, और सिर्फ ये ज़ाहरी खूबसूरती नहीं है, फिर उसे जो सलाहियतें दी, जो उसे अक्ल दी, जो समझ दी, जो बसीरत दी, जो हिकमतें अता की, ये सब कुछ उसमें आता है। ये उसी अल्लाह की देन है जिसने इंसान को तमाम मखलूक़ात से अफसल बनाया, सरताज कायनात बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, और फरिश्तों से उसे सजदा भी करवाया। व इलैहिल मसीर, और उसी की तरफ लौट कर जाना है। तुम ये समझते हो कि तुम बस तख्लीक के बेहतरीन दर्जे पर अल्लाह ने अगर तुम्हें रखा है, फ़ी अहसनी तक़वीम बनाकर और बेहतरीन सलाहियतों से नवाज कर, अब तुम्हें बेमकसद ज़िंदगी गुजारने के लिए छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है। तुम्हारी हैसियत अल्लाह के नज़दीक बेमकसद नहीं है। ऐसे नहीं है कि अल्लाह ने ये कोई खलंडरे का खेल नहीं है। ये दुनिया जो अल्लाह ने बनाई है, ये बहुत संजीदा मकसद है इसका एक, तुम्हें पता होना चाहिए। अल्लाह ताला की मखलूक़ात में से तुम उसकी तख्लीक की मेराज हो, और तुम्हारी तख्लीक एक बामकसद तख्लीक है। अल्लाह ने अभी तो तुम्हें एक टेस्ट के लिए दुनिया में कुछ देर के लिए भेजा है। इसके बाद तुम्हें पलटकर उसी के पास जाना है, और फिर जो कुछ यहाँ करके जाओगे, क्योंकि ये टेस्ट है ना, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, उसने तुम्हें इसलिए भेजा है कि तुम्हें आजमा के देखे कि तुम में से अमल के लिहाज से कौन अच्छा है। हैरत की बात है, ये बातें हम रोज सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं। शायद ही हम में से कोई हो जिसको ये ना पता हो कि अल्लाह ने इंसान को दुनिया में किस लिए भेजा। हमें पता है कि अल्लाह ने इंसान को हमेशा रहने के लिए नहीं भेजा। यहाँ कुछ कुछ टाइम पीरियड के लिए इंसान आए, और वो टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। ये सूरह सजदा में हमने पीछे क्या पढ़ा था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमारे नज़दीक जो दिनों की गिनती है वो तुम्हारे हिसाब से नहीं है, बल्कि हमारा एक दिन 50,000 साल का है। तो हज़रत आदम को दुनिया में आए हुए अभी 30-35 साल हुए हैं। यानी हज़रत आदम से लेके दुनिया तक 50, दुनिया के ख़त्म होने तक, क़यामत तक 50,000 साल नहीं बनेंगे। एक पूरा दिन नहीं है। जो अल्लाह की गिनती के हिसाब से 50,000 साल का एक दिन होता है, तो अल्लाह ने इंसान को एक दिन के लिए तो नहीं भेजा, दिन के कुछ हिस्से के लिए भेजा है। और जब टेस्ट होता है तो इतनी देर की थोड़ा सा ही टेस्ट होता है। जब किसी का एडमिशन होना हो तो उसे कहते हैं जी आज उसका एंट्री टेस्ट है, बस एक दिन होता है उसका एंट्री टेस्ट, फिर उसे दाखिला दिया जाता है। तो अल्लाह ने भी जन्नत बनाई, बहुत हसीन और जमील बनाई, खूबसूरत बनाई। फिर अल्लाह ने एक बहुत ही खूबसूरत तख्लीक, अपनी एक मेराज तख्लीक की, बेशुमार चीज़ें अल्लाह ने बनाई, लेकिन अल्लाह ने फिर इंसान को बनाया।
इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, ज़मीन पे अल्लाह ताला ने उसे रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा। और कितने अरसे के लिए? एक दिन से भी कम वक्त के लिए, कि मैं थोड़ा सा छांटी कर लूं कि ये जो मैंने जन्नत बनाई है, उस जन्नत में जाने का अहल भी कौन कोई है तुम में से। और फिर जाहिर है वहां पे भी अल्लाह ने दर्जे देने थे, अल्लाह ताला ने वहां पे तयनातियां करनी थी। जन्नत में ऐसे ही तो नहीं कि एक भीड़ को अल्लाह ने दाखिल कर देना है, वहां पे भी 100 दर्जे हैं जन्नत के। और हर दर्जे से एक से दूसरे तक में सैकड़ों सालों की मसाफत है। और ये सब अल्लाह ने कैसे देना था? उनके स्कोर के मुताबिक। जो जितना स्कोर करेगा उसको उस तरह का दर्जा मिल जाएगा। तो फिर बार बार कुरान में अल्लाह हमें बताता है वइलैहिल मसीर, उसकी तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। सुबह उठ के हम जो दुआ मांगते हैं, क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना वइलैहिल मसीर। हमें उसी की तरफ लौट के जाना है। नींद भी एक तरह से एक मौत ही की तरह होती है। अल्लाह का शुक्र है उसने हमें इस मौत के बाद तो जिंदा कर दिया, लेकिन बिल आखिर हमें लौट के उसी की तरफ जाना है। यालमु मा फिस समावाति वल अर्ज़ि व यालमु मा तुसिर्रून व मा तुलिनून वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अल्लाह के इल्म का अगर अंदाजा लगाना हो ना, तो इस आयत को देख लो। वैसे तो आयतुल कुर्सी में भी हमने पढ़ा वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही, कोई चीज इहाता नहीं कर सकती उसके इल्म का। यानी उसका इल्म इतना वसी है कि वो छाया हुआ है हर चीज पे, उसने हर चीज का अहाता किया हुआ है। तो यहाँ पे इस आयत में, ये आयत ईमान बिल इल्म के हवाले से कुरान की जामे तरीन आयत है। इस मौजू पे कुरान की जो और बहुत सारी आयत हैं, वो सब का निचोड़ इस एक आयत में आ गया है। 3 डायमेंशंस बताई गई हैं इस आयत में। नंबर 1, कि वो जानता है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है। फिर वो जानता है जो कुछ तुम छुपाते हो और जो कुछ तुम ज़ाहिर करते हो। फिर अल्लाह हर उस चीज़ से भी बाखबर है जो तुम्हारे सीनों के अंदर है। अब अगर देखा जाए तो लगता है कि जैसे एक ही बात की तकरार है, लेकिन अगर थोड़ा सा इस पे गौर किया जाए तो हमें पता चलता है कि मा तुसिर्रूना के लफ्ज़ में उन चीज़ों का ज़िक्र है जिन्हें हम जानबूझ के छुपाते हैं। होता है ना कोई चीज़ जो हमें पता है लेकिन हम उसे दूसरों पे ज़ाहिर नहीं करते, वो है तुसिर्रूना। एक पहले तो बताया ना, यालमु मा फिस समावाति वल अर्ज़, ज़मीनों आसमान में जो कुछ है वो सब जानता है। इसी में बात तो पूरी हो गई थी ना। लेकिन फिर वह यालमु मा तुसिर्रूना व मा तुलिनून कह के ये बताना मकसूद है कि कुछ बातें तुम जानबूझ के छुपाते हो दूसरों से, अल्लाह उनको भी जानता है। और कुछ बातें तुम ज़ाहिर कर देते हो, अल्लाह को तो दोनों का पता है। फिर जो अलीमुन बिज़ाति सुदूर है, इसमें फिर सारे के सारे जो इंसान के सीने के राज होते हैं, इंसान की सोचें और उसके तहत शऊर में जो भी ख़यालात के एक तरह से तूफ़ान उठते रहते हैं, इंसान हर वक़्त सोचता रहता है कुछ ना कुछ, वो जो ख़यालात हैं, अल्लाह फरमाते हैं मैं उससे भी वाकिफ़ हूँ। तुम्हारे तहत शऊर की तहों में जो ख़यालात होते हैं, बाज़ औक़ात उन्हें तुम भी नहीं जानते, तो अल्लाह उनको भी जानता है। वो तो सूरह नजम में आता है वह आलम बिकुम इस अनशाअकुम मिनल अर्ज़ी, तो तुम्हें खूब जानता है उस वक्त से जब उसने तुम्हें जमीन से उठाया। वाइजन तुम अजिन्नतुन फी बुतूनी उम्महातिकुम, और जब तुम अपनी माओ के पेटों में जनीन की शक्ल में थे, तो उस वक्त से तुम्हें जानता है। अलम यातिकुम नबा उल्लज़ीना कफरू मिन कब्लु, अलम यातिकुम, क्या तुम्हारे पास नहीं आई, नबाउल्लज़ीना, खबरें उन लोगों की, कफरू, जिन्होंने कुफर किया, मिन कब्लु, इससे पहले। कौम नूह थी, कौम आद, कौम समूद, सालेह अलैहिस्सलाम की कौम जो थी, कौम समूद, और बहुत सी कौमें जिनका बार बार
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، ان کی بات ہو رہی ہے کہ تم نے وہ خبریں پڑھی نہیں؟ کیا قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعات تمہیں سنائے نہیں ہیں جو تم سے پہلے قومیں گزر چکی تھی؟ کیا انجام ہوا ان کا؟ فذاقوا وبال امرہم، انہوں نے چکھ لیا اپنے کام کا وبال، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ دنیا کی سزا تو انہوں نے بھگت لی، دنیا میں تو اپنے کام کا وبال انہوں نے دیکھ لیا، اب عالم برزخ میں چلے گئے ہیں وہ، اب وہ اپنی قبروں میں ہیں، لیکن ان کے لیے اللہ نے جو بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے، جو عذاب علیم ہے، وہ تو بھی ان کا منتظر ہے، جس کا سامنا انہیں آخرت میں کرنا پڑے گا۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کیا اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب علیم رکھا ہے، وہ اللہ اگلی آیت میں بتا رہے ہیں۔ ذالک بانہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک وہ کانت کانت تاتیہم رسلہم، تھے آتے ان کے پاس، تاتی آتے تھے ہم ان کے پاس، رسلہم ان کے رسول، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، واضح نشانیاں لے کر۔ جب ان کے پاس اللہ کے رسول واضح دلائل لے کر آتے، فقالو، تو وہ کیا کہتے تھے؟ ابشر یہدوننا، کیا کوئی بشر ہمیں راہ دکھائیں گے؟ کیا انسان ہمارے ہی جیسے انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ فکفروا، تو انہوں نے کفر کیا، وتولوا، اور انہوں نے منہ موڑ لیا، واستغنى اللہ، اور اللہ نے بھی ان سے بے نیازی اختیار کر لی، واستغنى اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بے نیازی اختیار کر لی، ان سے بے پرواہی کی، واللہ غنی حمید، اور اللہ بہت بے پرواہ اور تعریف والا ہے۔ اللہ کو ان کی کیا پرواہ؟ اللہ کو تو ان کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی سلطنت، اس کی بادشاہت اس وجہ سے تو نہیں ہے کہ کوئی اس کی بات مانے، وہ تو بے نیاز ہے، غنی ہے۔ ہر قوم کے پاس جب ان کے رسول آئے تو لوگوں نے کس بنا پہ ان کا انکار کیا؟ اکثریت نے یہی کہا کہ یہ تو ہماری طرح کا بشر ہے، یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا، اور جب انہوں نے اپنے انکار پہ وہ اڑے ہی رہے تو ان کا انجام پھر یہی ہوا کہ وذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا۔ اچھا، یہ جو بشر کہتے تھے لوگ، جب رسول ان کے پاس آتے تھے اس وقت ان کی بات اس لیے نہیں مانتے تھے کہ یہ بشر ہیں، اور آج کل نیا اعتراض ہے کہ وہ بشر نہیں ہیں۔ پیغمبروں کو اب کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی ہستی وہ انسان ہو، اور اس وقت کہتے تھے کہ یہ بشر ہیں کیوں؟ انسان بھی عجیب ہے، مطلب ابتدائی ان کی سوچ کیا تھی کہ ایک انسان یا بشر اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا۔ ہر قوم نے اسی بنا پہ، اسی اعتراض پہ رسولوں کا انکار کیا کہ یہ تو ہمارے جیسا ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی انہوں نے بشریت کی بنیاد پر رسول کی رسالت کا انکار کر دیا۔ بعد میں پھر ایک اسی بیماری نے ایک نئی شکل اختیار کر لی، وہ یہ کہ جس کو رسول مان لیا پھر وہ بشر کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اسے بشر ماننا مشکل ہو گیا۔ کسی نے اپنے رسول کو خدا بنا لیا، کسی نے خدا کا بیٹا بنا لیا، صرف اس لیے کہ اسے بشر ماننا انہیں گوارا نہیں تھا، حالانکہ قرآن بار بار کہتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، سورہ کہف کی آخری آیت ہے، یا نبی آپ کہہ دیں کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، ہاں مجھے یہ امتیاز حاصل ہے کہ مجھ پہ وحی آتی ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، گمان کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ ہرگز نہیں، یبعثوا، وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یبعثوا، بعث، بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا۔
یہ بھی قوموں نے اس بات کو بھی نہیں مانا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اٹھا لے گا، مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کر لے گا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے، لن یبعثوا۔ لن جو ہوتا ہے نا، مکمل نفی کے لیے آتا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا ایسا۔ قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہیے بھلا کیوں نہیں، وربی میرے رب کی قسم، لتبعثن، تم یقیناً ضرور بضرور اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن، پھر ضرور بضرور تم خبر دیے جاؤ گے، بما عملتم، اس کی جو تم نے عمل کیے، وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ بات اللہ پہ بہت آسان ہے، اللہ کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں ہے۔ اب اس آیت میں دیکھیں اتنی زوردار تاکید ہے کہ یہ عربی سمجھ سکتے ہیں، ہم تو ترجمہ کرتے ہیں نا، تو ترجمے میں وہ بات ہوتی نہیں۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سا دیکھیں کہ ایک پہلی بات اس تاکید کو سمجھنے کے لیے، پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا کلام ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے، پہلی تو بات یہی بہت زوردار ہے کہ یہ رب کہہ رہا ہے، جواب ان کو دے رہا ہے اس بات کا جو کہہ رہے تھے نا کہ ہم اٹھائے نہیں جائیں گے، اس کا جواب کوئی انسان نہیں دے رہا، اللہ دے رہا ہے۔ پھر دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھائیے اپنے رب کی، آپ کہیے کہ وربی میرے رب کی قسم، دوسری تاکید ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بھی ہوتی نا، اللہ یہ بھی فرماتے کہ آپ کہیے، یعنی اللہ کی بات ہے جو رسول کی زبان سے ہے، پھر بھی کافی تاکید تھی، لیکن آپ سے اللہ فرما رہے ہیں قسم کھا کے ان کو بتائیے، وربی میرے رب کی قسم، کیا کہو، پھر لام تاکید میں بار بار آپ کو بتاتی ہوں، جس کے شروع میں یہ لام آ جاتا ہے نا، یہ بھی ایک تاکید ہوتی ہے، اس میں بھی ایک زور پایا جاتا ہے، ضرور بضرور۔ پھر یہ نون ثقیلہ جو ہوتا ہے، نون شد والا مشدد نون، اسے نون ثقیلہ کہا جاتا ہے، یہ چوتھی تاکید ہو گئی، یعنی انتہائی تاکیدی صیغوں کا استعمال ہے اس آیت میں، اس سے بڑھ کے زوردار عبارت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو ہاشم کو دعوت پہ بلایا تھا اور آپ نے جو ان کو خطبہ دیا تھا نا، وہ بھی جو آپ نے بات کی تھی وہ بھی اسی آیت سے ملتی جلتی بات تھی۔ آپ نے فرمایا تھا واللہ، اللہ کی قسم، لا تموتن کما تنامون، تم سب مر جاؤ گے جیسے تم تنامون، تم روزانہ سو جاتے ہو، اسی طرح تم ایک دن مر جاؤ، پھر کیا ہوگا، ثم لتبعثن، پھر ضرور بضرور تم اٹھائے جاؤ گے، کما تستيقظون، جس طرح کہ تم ہر روز صبح اٹھتے ہو، ثم لتحاسبن، پھر ضرور بضرور تم سے تمہارا محاسبہ کیا جائے گا، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو اس کے مطابق تمہارا محاسبہ ہوگا، ثم لتجزون، پھر ضرور بضرور تمہیں جزا دی جائے گی، بالاحسان احسانہ و بالسوء سوءا، اچھائی کی جو جزا ہے وہ اچھائی ہے اور برائی کا بدلہ برائی ہے، وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، وہ کیا ہے، یا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے یا دائمی طور پہ عذاب ہے۔ کتنی آپ نے جامع اور مختصر سی ایک سپیچ میں سارا کچھ بتا دیا، تو بالکل ایسا ہی انداز اس آیت کا بھی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قسم کھا کے فرمائیے، اور یہ اسی طرح کی آیات دو دفعہ قرآن میں پہلے بھی آ چکی ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کے آخرت کا یقین ان کو دلایا، اور یہ تیسرا موقع ہے جہاں پہ اتنے زوردار انداز میں باس بعد الموت کا تذکرہ ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اور پھر تمہیں بتایا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے، اور یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ فآمنوا باللہ و رسولہ، تو ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والنور الذی، اور اس نور پر جو کہ انزلنا، ہم نے نازل کیا، یعنی قرآن پاک، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ اس سے
جو تم عمل کرتے ہو خبیر خبردار ہے، خوب باخبر ہے۔ اس آیت میں اللہ، رسول اور آخرت سے متعلق تینوں ایمانیات کا ذکر آ گیا ہے۔ اللہ اور رسول کا ذکر تو واضح ہے، لیکن آخرت کا ذکر آیت کے آخری حصے میں ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اشارتاً ظاہر ہے اللہ ہر انسان کے ایک ایک عمل کی نگرانی کر رہا ہے، تو کس لیے کر رہا ہے؟ آخرت میں انہیں سزا یا جزا دینے کے لیے کر رہا ہے نا، تو ایک طرح سے اس میں آخرت کا بھی ذکر ہے۔ یوم یجمعکم، جس دن وہ جمع کرے گا تمہیں، اب آگے پھر اسی دن کی بات ہو گئی، لیوم الجمع، جمع ہونے کے دن، ایک ایسے دن میں تمہیں جمع کرے گا جو جمع ہونے کا دن ہے، ذالک یوم التغابن، یہی دن ہے جو ہار جیت کا دن ہے، نقصان کا دن ہے یا ہار جیت کا دن ہے۔ دراصل یہ جو لفظ تغابن ہے نا، یہ اتنا بامانی لفظ ہے نا، اس کے معنی میں اتنی وسعت ہے کہ اردو زبان تو کیا کسی دوسری زبان کے بھی ایک لفظ بلکہ ایک فکرے میں ہم اس کا مفہوم ادا نہیں کر سکتے۔ اس کا ترجمہ ہم کسی مطلب آپ دیکھیں گے کہ مختلف جگہوں پہ آپ کو مختلف تراجم ملیں گے۔ قرآن پاک کے میں جتنے بھی قیامت کے نام آئے ہیں ان میں سب سے زیادہ بامانی اور پرمانی لفظ یہی ہے۔ تغابن کا مطلب ہوتا ہے، یہ لفظ غبن سے ہے، غبن، خرید و فروخت اور لین دین کے معاملے میں یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ لغت میں اس کے بہت سارے معنی ہیں، جیسے کہ عربی میں کہا جاتا ہے غبنو خبر الناقہ، ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ ان کی اونٹنی کہاں گئی۔ جیسے غبنا فلانن فی البیع، اس شخص نے فلاں شخص کو تجارت میں دھوکہ دے دیا۔ غبنا فلانن، اس نے فلاں شخص کو گھاٹا دے دیا، دھوکہ دے دیا۔ تو غبن کرنا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں اس نے تو بہت بڑا غبن کیا ہے، یعنی بہت بڑا فراڈ کیا ہے۔ تو اس طرح کئی معنوں میں غبن کے معنی میں غفلت بھی ہوتی ہے، بھول بھی ہوتی ہے، اپنے حصے سے محروم رہ جانا بھی اس کے معنی میں آتا ہے، اور کسی شخص کا کاروبار یا باہمی معاملے میں دوسروں کو نقصان دینا بھی اس میں آتا ہے۔ تو اس سے جب لفظ تغابن بنایا جائے تو اس میں دو یا دو سے زیادہ آدمیوں کے درمیان غبن ہونے کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، یعنی ایک شخص کا دوسرے کو نقصان پہنچانا، یا دوسرے کا اس کے ہاتھوں نقصان اٹھانا، یا ایک کا حصہ دوسرے کو مل جانا اور اس کا اپنے حصے سے محروم ہو جانا، یا تجارت میں ایک کا فریق کا دوسرے کو نقصان دینا، یہ سارے معنی اس میں آتے ہیں۔ اب اس پہ اگر غور کریں تو آیت میں قیامت کے بارے میں فرمایا گیا ذالک یوم التغابن، وہ دن ہوگا تغابن کا، کہ دنیا میں تو تم دیکھتے ہی رہے تغابن ہوتا تھا، لیکن یہ تغابن ایک اصلی اور حقیقی تغابن ہے۔ دنیا میں جو تغابن تھا وہ اصل تغابن نہیں تھا، اصل تغابن تو قیامت کے دن ہوگا، وہاں جا کے پتا چلے گا کہ اصل خسارہ کس نے اٹھایا، فائدہ مند کون رہا، اصل میں کس کا حصہ کسے مل گیا اور کون اپنے حصے سے بھی محروم ہو گیا، اصل میں دھوکہ کس نے کھایا، یہ تو اس دن پتا چلے گا۔ کس نے اپنا تمام سرمایہ ایک غلط کاروبار میں لگا کر اپنا دیوالیہ ہی نکال لیا، اور کس نے اپنی صلاحیتوں اور اپنے وقت کو نفع کے سودے پہ لگا کے سارے فائدے لوٹ لیے، یہ تو اس دن پتا چلے گا۔ تو یہ وہ دن ہوگا، اسی لیے اس کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے نا ہار جیت کا دن، تو کوئی جیت جائے گا کوئی ہار جائے گا۔ اب جیتنے والے کون ہوں گے؟ من یؤمن باللہ، اور جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، ویعمل صالحا، اور وہ نیک عمل بھی کرے، یکفر عنہ سیئاتہ، تو وہ دور کر دے گا اس سے ان کی برائیاں، ویدخلہ، اور وہ داخل کر دے گا اس کو جنت میں، تجری من تحتها الانہار، کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔
یہی اصل میں جیت کا دن ہوگا ان لوگوں کے لیے۔ اور ہار کن کے لیے بنے گا یہ دن؟ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وہ لوگ جو ہار کے مستحق ہو گئے، ان کا ٹھکانہ بہت برا ہوگا، وہ آگ کے ساتھی ہیں، وہ آگ میں رہنے والے ہیں۔ ما اصاب من مصیبت، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت، من مصیبت، کوئی بھی مصیبت، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے۔ ومن یؤمن باللہ، اور جو ایمان لے آئے اللہ پر، یہدی قلبہ، تو وہ ہدایت دے دیتا ہے اس کے دل کو، اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ حقیقی ایمان کی بدولت انسان کے دل میں جب یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، ایک پتا تک نہیں گرتا درخت سے اللہ کے اذن کے بغیر، اور یہ چیز جب کسی شخص کو نصیب ہو جائے، یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو اس بات پہ جما دے، اور اسے یہ تسلیم و رضا والی ایک کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جائے، تو پھر اس پہ کوئی بھی مصیبت آئے، اس کو کوئی بھی مشکل آئے، کوئی بھی نقصان ہو جائے، تو اس کا دل مطمئن رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے ہے، اور اس میں میری کوئی نہ کوئی بہتری ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے نا، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ کو پتا ہے تمہارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، ہو سکتا ہے ہم کسی چیز کو برا سمجھتے رہیں اور وہ ہمارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے ہم کسی چیز کو اچھا سمجھتے رہیں اور وہ ہمارے لیے بری ہو، اللہ کو پتا ہے۔ چنانچہ اپنے اس ایمان اور یقین کی وجہ سے ایک مومن بڑی سے بڑی تکلیف اور بڑی سے بڑی مشکل کو بھی خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتا، اور کبھی زبان پہ اپنے شکایت نہیں لاتا، وہ پیکری تسلیم و رضا بنا رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یا اللہ بیدک الخیر، بھلائی تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے نا، میرے پاس خوشی آئے یا غم آئے، میں ہر حال میں تیرے آگے راضی برضا، میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کیا ہوا ہے، اسلمت نفسی الیک وفوضت، اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک، سب کچھ یا اللہ میں نے تیرے حوالے کیا ہوا، تیری ہی طرف میں نے رجوع کیا ہوا ہے، تو میرے لیے جو فیصلہ کرے گا، تو اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے، تو میرے حق میں غلط فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ میری کم عقلی ہے کہ میں اس کو اس وقت نہ سمجھ پاؤں کہ میرے لیے یہ تکلیف کیوں آئی ہے، بعض اوقات تکلیف بھی دینی پڑتی ہے، دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں آپریشن ہوتے ہیں، کیسی کیسی تکلیفیں ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، کرتے ہیں اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو جب یہ یقین ہو جائے کہ میرا رب میرے لیے کچھ برا نہیں کرے گا، تو یہ کیفیت جس شخص کو حاصل ہو جائے نا، وہ من یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جس کا ایمان اس قدر مضبوط ہو، تو پھر اللہ اس کے دل کو بھی تسلیم و رضا کا پیکر بنا دیتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، پھر اگر تم پھر جاؤ، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، تو بے شک ہمارے رسول کے ذمے تو واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ اللہ کے رسول نے اللہ کے پیغامات تم تک پہنچا دیے، اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اب ہر کوئی خود اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا تھا، حل بلغت، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ سب لوگوں نے بیک زبان ہو کے کہا تھا کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ تو اطیع اللہ و اطیع الرسول،
اطاعت کرتے رہو. اگر تم منہ موڑو گے کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا. فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے رسول کے ذمے تو پہنچا دینا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ نہیں کوئی معبود مگر وہی ایک سچا معبود ہے. وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی پر فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، چاہیے کہ توکل کریں مومن. یعنی مومنوں سے کیا ریکوائرمنٹ ہے، کیا وہ کریں؟ انہیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں. انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کچھ بھی کر لیں مشیت اور مرضی اللہ ہی کی چلے گی. ہمارا بس کام ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرتے جائیں اور پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں اور اللہ پہ توکل رکھیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں. اللہ نے اس دنیا میں جو ہمارے لیے ایک کارخانہ چلایا ہے نا، اس میں ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں بہت کچھ ہے، لیکن دیکھا جائے تو انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. ناحق ہم مجبوروں پہ یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کریں ہیں، ہم کو ابس بدنام کیا. انسان کا تو بس ایک وہ تو سمجھیں کہ ایک اس میں کیا کہنا چاہیے کہ ایک کردار ہے، ایک اسٹیج کا، اس دنیا کے اسٹیج کا. اس کی ڈور جو ہے نا وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے. ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اس لیے انسان کو اسی پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. ہاں اپنی طرف سے محنت کریں، کوشش کریں، عمل کریں، سیدھے رستے پہ چلیں، لیکن پھر نتائج اللہ پہ چھوڑ دیں. فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، چاہیے کہ مومن اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے عدو لکم، کچھ تمہارے دشمن ہیں. فاحذروہم، پس تم ہوشیار رہو ان سے بچ کے رہو. فَإِن تعفوا، اور اگر تم معاف کر دو، وتصفحوا، اور درگزر سے کام لو، وتغفروا، اور بخش دو، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. پچھلی صورت میں منافقین کی عداوت سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبردار کیا تھا کہ ہم عدو، وہ آپ کے دشمن ہیں، فاحذرہم، آپ ان سے بچ کے رہیں. جس طرح منافقین کی دشمنی تمہارے لیے نقصان دہ ہے، اسی طرح تمہارے بیوی بچوں کی محبت بھی تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے. یہاں یہ بات بتائی جائے. اور نقصان تو چاہے کسی کی محبت کی وجہ سے ہو یا دشمنی کی وجہ سے ہو، نقصان تو نقصان ہی ہے. اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے. بعض اوقات بیویوں کی بے جا فرمائشیں، بچوں کی حد سے بڑھی ہوئی محبت اور بچوں کی ضروریات کے لیے بعض اوقات انسان حلال کی بجائے حرام پہ اتر آتا ہے. اور اگر کوئی یہ نہیں کرے گا تو پھر بعض اوقات انسان اللہ کے فرامین کو پس پش ڈال کر دن رات بچوں کی خوشیوں کے لیے، اور بعض اوقات ہم یہ بھی کہتے ہیں کام بے شک وہ ناجائز ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں وہ بچے کی خوشی تھی نا، کیا کریں، بچے نہیں مانتے. بچوں کی خوشیوں کے لیے بچوں کو ہم ناجائز کاموں کی بھی اجازت دے دیتے. اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی تمہارے دشمن ہیں. اور بعض اس وقت ایسا بھی ہوا تھا کہ کچھ لوگوں کے بچے اور بیویاں ہجرت میں آڑے آ گئے تھے. ان کی ہجرت تو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا تو فرض کے درجے میں تھا نا، اور کچھ لوگوں نے اپنے بیوی اور بچوں کی وجہ سے ہجرت نہیں کی. اس وجہ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہارے دشمن ہیں، اس سے بھی ہوشیار رہو. اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. ایک اور جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مال و دولت اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہیں. واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ تعالیٰ اس کے پاس اجر عظیم ہے. یہاں تو یہ تو خیر اسی آیت کا کنٹینیوشن ہے نا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد
تمہارے لیے فتنہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے۔ فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، مستطاعتم، جس قدر بھی تم ڈر سکتے ہو۔ اللہ کا تقوی اور اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں کتنا ہونا چاہیے؟ مستطاعتم، جتنی تم طاقت رکھتے ہو، جتنی تمہارے اندر اللہ سے تم، یعنی جتنا تقوی بڑھا سکتے ہو اس کو بڑھا لو اپنی حد تک۔ واسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو۔ ایمان باللہ کا عملی تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے، اللہ کا تقوی اس میں پیدا ہو جائے۔ تقوی بھی تھوڑا بہت نہیں بلکہ امکانی حد تک، جتنا اس کی استطاعت میں ہے، جتنا وہ اللہ سے ڈر سکتا ہے اتنا ڈرے، جتنا جس کا وہ مکلف ہے۔ ظاہر ہے انسان اسی چیز کا جواب دہ ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی ہے، اور وہ اسی کا کیپیسٹی ہے جتنی اس کے اندر۔ واسمعوا واطیعوا وانفقوا، اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو۔ خیر لانفسکم، تو تمہاری نفسوں کے لیے بہتر ہوگا اگر کیا کرو؟ اللہ کے احکامات کو سنو، واسمعوا واطیعوا، اور اطاعت کرو۔ یہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے یہ حکم، کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے فرمایا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تو اب یہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے واسمعوا واطیعوا وانفقوا، اور خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیا خرچ کرو؟ جان و مال لگا دو اللہ کے رستے میں۔ ہم عموماً انفقوا میں مال ہی سمجھتے ہیں، لیکن مال کے ساتھ ساتھ صلاحیتیں بھی اس کے رستے میں کھپا دینا، یہ بھی انفاق ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے دین کو جب ضرورت پڑے انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرتے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا من انصاری اللہ، تو حواریوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ۔ جب بھی کبھی ضرورت پڑے اللہ کے دین کو، ضرورت اس وقت سے بڑھ کے کب ہوگی جب لوگ دین سے دور بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر کئی شخص کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے پہلے خود دین کا علم حاصل کریں۔ سب سے بڑی خرابی ہمارے اندر تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو بھول گئے ہیں۔ ہمیں مفہوم ہی نہیں آتا، اس مطلب ہی نہیں آتا۔ اللہ کا کلام ہمارے گھروں میں ہے، اس کو ہم نے اور ہی مقاصد کے لیے رکھ لیا۔ کوئی تکلیف آئے گی تو قرآن کھلے گا، کوئی فوت ہو جائے گا تو قرآن کھلے گا، کوئی مقدمہ آ جائے گا تو لوگوں کو بلا کے، پھر بھی لوگوں کو بلا کے ان سے کہا جائے گا کہ آپ اس کی تلاوت کریں تاکہ اس کی برکات ہم پہ آئیں۔ ساری زندگی بچی کو قرآن نہیں پڑھائیں گے، اس کا مفہوم نہیں پڑھائیں گے، تفسیر نہیں پڑھائیں گے، ترجمہ نہیں پڑھائیں گے، جب اسے رخصت کرنا ہے اس کے سر کے اوپر قرآن رکھ کے رخصت کریں گے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اللہ کے دین پہ چلنے کے لیے اس کتاب کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ باقی ہم جو ڈگریاں لیتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوتا جو فزکس پڑھنے والا ہے، کوئی کیمسٹری پڑھنے والا ہے تو وہ فزکس کیمسٹری کی کاپیز کتابوں کی کروا کے اپنے دوستوں میں بانٹ دے کہ بھئی آج ساری رات تم نے اس کو پڑھ کے آنا ہے، صبح میرا پیپر ہے۔ کوئی ایسی تیاری کرتا ہے؟ ہم نے اپنی آخرت کی تیاری کے لیے یہ جو ہمیں سلیبس دیا گیا تھا، ہم اس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں اور عقل سے کام لیتے ہی نہیں ذرا۔ وَمَن یوق شح نفسہ، اور جو بچا لیا گیا اپنے نفس کے بخل سے۔ پیچھے انفاق کی بات ہوئی نا، جو اپنے نفس کے شح سے بچا لیا گیا، شح نفس کا لالچ، جس کو اس چیز سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہوں گے۔ جو بھی اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے وہ اس کے رستے میں لگا دو، کھپا دو۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا سورہ حدید میں، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور خرچ کر دو اس سب میں سے جس پر اس نے تمہیں خلافت عطا کی ہے۔ تو جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے اپنے جان و مال کو خرچ کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَمَن یوق شح نفسہ، اور جو بچا لیا گیا اپنے نفس کے بخل سے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں ہمارے اندر کس حد تک شح پایا جاتا ہے۔ بچا بچا کے رکھتے رہتے ہیں ہم چیزیں،
किसी मतलब नई बात, चीज़ों की तो और बात है, पुराने कपड़े देने को हमारा दिल नहीं करता। पुरानी चीज़ों को सँभाल-सँभाल के रखते रहते हैं, काम आ जाएँगी हमारे। किसी को देने के लिए दिल खुला ना होना, यही शोह है। तो कामयाब वो है जो जो दिल की तंगी से बचा लिया गया। इस आयत पे अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह सब लोग, कि अपने जो दिलों की तंगियाँ हैं ना, उनको ज़रा दूर करें और दिल में कुशादगी पैदा करें। और जो कुछ भी हमारे पास है, मालो दौलत ही नहीं सब कुछ होता। बाज़ औक़ात हम किसी को अच्छा मशवरा भी दे सकते हैं, बाज़ औक़ात हम किसी बीमार की तीमारदारी भी कर सकते हैं, बाज़ औक़ात हम किसी की खिदमत भी कर सकते हैं, किसी को इल्म भी दे सकते हैं और माली मुआवनत भी कर सकते हैं। अगर हम ये सब नहीं करते तो फिर शोह यही है कि हम अ, दिल की तंगी, ये दिल की तंगी से जो शख्स बचा लिया गया वो कामयाब है। इन तुक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, अगर तुम कर्ज दोगे अल्लाह को कर्ज हसना, युज़ाइफ़ु लकुम, तो वो बढ़ा देगा उसे तुम्हारे लिए, व यग़फ़िर लकुम, और वो बख्श देगा तुम्हें, वल्लाहु, और अल्लाह ताला शकूरुन हलीम, बहुत कदर करने वाला, बहुत बुर्दबार है। अल्लाह ताला, जो शख्स अल्लाह पे ईमान लाता है वो ऐसा शकूर है कि वो उसकी कदर करता है। जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, अल्लाह उसकी कदर करता है। और वो हलीम ऐसा है कि उसके बार बार कहने के बावजूद भी अगर कोई शख्स उसकी बात नहीं सुनता तो वो फौरी तौर पर उसकी गिरफ्त नहीं करता। वो हलीम भी है। आलिमुल गैबि व शहादा, पोशीदा और ज़ाहिर को जानने वाला है। अल अजीज़ुल हकीम, नहायत गालिब, बहुत हिकमत वाला है। गायब व हाजिर, छुपे खुले सबका जानने वाला। अब इस सूरत में हम देख रहे हैं कि आखिर में वही दो नाम आए हैं, अल अजीज़ुल हकीम, जो कि पिछली सूरतों में, चारों मुसब्बिहात में, सूरह हदीद में, हशर, सूरह सफ और सूरह जुमा, उनके शुरू में आए थे। इन दोनों नामों को, अल्लाह के इन दोनों अस्माए हुस्ना को, इन मुसब्बिहात के साथ एक ख़ास निस्बत है कि तमाम सूरतों का के आगाज़ में अल अज़ीज़ अल हकीम का लफ्ज़ आया। अल्लाह के प्यारे नाम आए हैं, लेकिन सूरह तगाबुन के शुरू में नहीं आए, तो इसके आख आखिर में आ गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आज की इस सूरत के साथ मुसब्बिहात भी ख़त्म हुई। ये आखिरी सूरत थी मुसब्बिहात के सिलसिले में, कि अल्लाह ताला हमें भी तस्बीह करने की, हर वक्त अल्लाह की तस्बीह करते रहने की तौफीक अता फरमाए। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये वो दुआ है सुबह शाम की दुआओं में से। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका, ए अल्लाह बेशक मैं पनाह मांगती हूँ, मिनल कुफ्रि वल फ़क्र, कुफर से और फ़क्र से। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्नी बेशक मैं, आऊज़ु बिका मैं पनाह में आती हूँ तेरी, किससे बचने के लिए? मिनल कुफ्री, कुफर से। कुफर क्या होता है? हर तरह का इनकार कुफर है। वल फ़क्र, और फ़क्र से, मोहताजी से। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका, ए अल्लाह बेशक मैं तेरी पनाह में आती हूँ, मिन अज़ाबिल क़ब्र, कब्र के अज़ाब से। ला इलाहा इल्ला अंत, नहीं कोई माबूद मगर तू ही। सुबह शाम 3-3 दफ़ा ये दुआ मांगनी है। थ्राइस इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। तर्जुमा इसके साथ नहीं मैंने रखा, यानी तर्जुमे वाली दुआ नहीं है, फिर वो बहुत छोटा हो जाता है। तर्जुमा तो मैं आपको करवा देती हूँ, वैसे भी आप तर्जुमा कर रहे हैं कुरान का, तो इनमें कोई भी लफ्ज़ नया नहीं है, आप खुद भी इसका तर्जुमा कर सकते हैं। या अल्लाह, मैं तेरी पनाह में आती हूँ 3 चीज़ों के लिए पनाह मांगी गई है, एक कुफर से, एक फ़क्र से यानी मोहताजी से, और दूसरे मैं पनाह मांगती हूँ अज़ाब कब्र से। ला इलाहा इल्ला अंत, अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।